بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا اسٹوریز فلیکس پر خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہی اسلامی تاریخ میں نمایاں شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خراج بھرپور طریقے سے دینے کے لیے اسلامی جہاد میں شریک ہو کر دنیا کو ایک علمی اور عملی روشنی فراہم کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لو، تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ: نہیں قبول کروں گا۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت بھی دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ: نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومت بھی مجھے دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ: مجھے قتل کرتے۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، صرف ڈرانے کے لیے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی بھی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اسے قید میں ڈال دو اور کہا، کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین اور جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا کہ تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ جب قیصر کا یہ حربہ ناکام ہو گیا اور وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس کی دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس پتیلے میں ڈال دیا گیا، جس سے ان کی چیخیں نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دو۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ نے ان کی خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں قیصر، تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ: اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ:
اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر: ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب وہ واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ بتایا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمانوں پر ان کا حق ہے، اور وہ خود اٹھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔